ماشاء اللہ علامہ مولانا محمد عارف پٹیل صاحب بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے اور ہمیں دعوت دے رہے تھے کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اس خوبصورت موقع پہ ہم کچھ اپنے اندر ارادے لے کے اٹھیں. اور یہ جو فتنہ فساد کا دور ہے نا، اس میں ہم اگر کسی ایک سنت کو بھی اپنا لیں گے تو یقیناً ہم بہت بڑے اجر و ثواب کے مالک ٹھہریں گے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ وہ بندہ کہ جس نے امت کی خرابی کے وقت میں میری ایک سنت کو اپنا لیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب. آج ہم جو ہے وہ جس دور میں گزر رہے ہیں، ہمیں نہ فرضوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ واجبات کی کوئی اہمیت ہے، نہ سنتوں کی کوئی اہمیت ہے. میرے آقا کریم فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے وقت میں کہ جب فرضوں سے بھی غفلت برتی جا رہی ہو، جب واجبات کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو، تو اس وقت اگر کوئی بندہ جو ہے وہ میری سنت کو اپنا لیتا ہے تو اسے کتنا ثواب ہے. میں یہاں پر یہ بات کہتا چلوں گا، خاص کر کے ویسے تو ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن جو مائک پہ آ کر کے ہمیں نعتیں سناتے ہیں، ہمیں بیان سناتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اپنے حلیے کو سیدھا کرنا ضروری ہے. ہمیں داڑھی رکھانی چاہیے، ہمیں داڑھی پہ عمل کرنا چاہیے. یہ وہ ایک سنت ہے، اس پہ آپ عمل کرتے ہیں نا اگر، اور اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، یعنی یہ وہ واحد سنت ہے کہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی، قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی. باقی سنتیں تو یہاں رہ جائیں گی، لیکن یہ سنت آپ کے ساتھ جائے گی. ہم میں سے ہر بندہ آج جو ہے نا تو اس بات کا عہد کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت جو ہے اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کی عزت و عظمت میں دنیا میں بھی اضافہ کرے گی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اضافہ کرے گی انشاءاللہ. تو حضرات گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک وہ کیا ہے کہ چشم عالم سے ظاہری پردہ، سرکار کا ظاہری پردہ اور آغاز خلافت راشدہ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اور انشاءاللہ العزیز میں نے جب قبلہ کو دعوت پیش کی تھی تو یہ بڑے خوش ہوئے تھے. کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو کر لیں. تو بڑے خوش ہوئے اس بات پہ. میں نے اشتہار بھی بھیجا تھا تو فرمانے لگے کہ آپ نے بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ٹاپک کوئی جو ہے نا تو وہ بتایا نہ جائے تو پھر ہر آنے والا مقرر وہ سیم ہی بات کر کے چلا جاتا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان ہی تھے جب میں نے ان سے رابطہ کیا اور یہ بات جو ہے نا ان سے عرض کی تھی. تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے کراچی کے میمنوں کے ایریے میں الحمدللہ گزشتہ 24 سال سے وہاں امامت خطابت کر رہے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم ان کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں. اور میں آپ کے نعروں کی گونج میں حضرت کو میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، دربار عالیہ گنگول شریف. ماشاء 9:15 بجے ختم کر دیں. 9:15. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. کہ گرد من گرد خانہ من گرد زنوں فرزندان من گرد مالو دوستان من تو حصار حفاظت مشوی تو نگہدار باشی. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم صد احترامات تکریمات حضرات علماء کرام سامعین کرام ناظرین کرام، سب سے پہلے میں اس مسجد کی انتظامیہ اور خطیب محترم جنہوں نے اس ماہ مقدس کی ان مبارک راتوں کو عید بنا دیا اور ان راتوں کو سجایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ صاحب قادری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ہم کراچی میں ایک ہی علاقے کے اندر امام و خطیب قریب علاقہ تھا، لیکن ہمارا زمانہ طالب علمی تھا اور حضرت کا زمانہ عروج تھا. سبحان اللہ، حضرت کا بالکل بام عروج کا زمانہ تھا اور ہم ابھی جو ہے وہ زمانہ طالب علمی میں چل رہے تھے اور شرح جامی پڑھ رہا تھا، میں ہدایہ پڑھ رہا تھا اور یہ کتاب قطبی پڑھ رہا تھا. یہ کتابیں ہم امجدیہ کے اندر پڑھ رہے تھے. میں مصطفیٰ مسجد کے اندر امام تھا اور حضرت الفاروق کے اندر امام تھے. پھر اس کے بعد 99 میں جب میری فراغت ہوئی اور حضرت نے رخت سفر باندھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا. ہماری وہ میمن کمیونٹی جس میں انہوں نے وقت گزارا، اس کے نوجوانوں کو، اس کے بزرگوں کو، بچوں کو روتے ہوئے دیکھا جس وقت وہاں سے یہ رخصت ہوئے. اور بڑی بات ہے کہ امام ایک جگہ وقت گزارے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کی کوئی برادری تھی وہاں پر، ان کی کوئی زبان تھی، ان کے کوئی رشتہ دار تھے، یہ کہیں اور کے رہنے والے، وہ کہیں اور کے رہنے والے، لیکن وہ جو غلامی مصطفیٰ کا رشتہ تھا اور وہ جو وارث محراب و منبر بن کر انہوں نے حق ادا کیا، صرف جو ہے مسجد تک محدود نہیں رہے بلکہ گھر گلی کے اندر، جیسے یہ 12 روزہ ہے، پورے مہینے کے اندر ہر گھر کے اندر محفل رکھی. علامہ صاحب کا مجھے جس دن فون آیا کہ بھائی مسجد کے لیے ٹائم دینا ہے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا 4 دن پہلے ایک شخص جو ہے مجھے ملا، ہمارے محلے میں رہتا ہے، بالکل میرے گھر کے سامنے میمن ہے، زبیر آدمانی. تو اس کے گھر پہ میں گیا ہوں، سامنے میرے رہتا ہے. تو وہ علامہ صاحب کو یاد کرنے لگا، کہنے لگا بچپن کے اندر ہمارے والد جو ہے وہ ہمیں لے کے جایا کرتے تھے تو رفع یدین کیا کرتے تھے ہم. میں نے کہا پھر کیسے ہوا؟ کہا مولانا عطا المصطفیٰ صاحب نے ہمیں محفلوں میں لگا کے ہمیں اس طرف لگایا. یہ میں محراب و منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں. ان کا ٹیلی فون آیا اسے 4 دن کی پہلے کی بات ہے. تو یہ ایک عالم کا اور ایک امام کا کام ہوتا ہے. وقت گزر جاتا ہے. آج تو ہمارے ہاں آرٹسٹوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں.
ایک بندہ میرا کشمیر سے تعلق ہے، ایک بندہ آنا ہے کہ مولوی صاحب پیران کی کچھ نہ کیا کرو. میں کہ کیا آنے پیر کانا بھی ہے نا تو پیر ہونا ہے. کانا ہے تو کیا ہویا؟ کانا ہے پیر ہے نا سانا، کانا ہے لولا ہے لنگڑا ہے جو کچھ بھی ہے، پٹھا کرنا ہے سیدھا کرنا ہے پیر دا ہے. تو جب قوم کی یہ سوچ ہو کہ وہ شریعت کا باغی ہے، جو کچھ بھی ہے ماڑا پیر ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں یا نہیں بڑھتی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کو نہیں بدلتا ہے. کہتے ہیں کیسے تبدیلی آئے گی، چینج کیسا ہوگا؟ اہل سنت کوئی بھی چینج نہیں لا سکتا، کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں، اپنے من کو تبدیل نہ کریں، اپنے مزاج کو تبدیل نہ کریں. جب تک اپنے اندر علمی مزاج نہیں لے کر آئیں گے، جب تک اپنے اندر جو ہے وہ قرآن و حدیث کو سیکھنے کا اور علماء کی قدر کا مزاج نہیں لے کر آئیں گے، خدا کی قسم 1 صدی اور بھی گزر جائے گی، دن بدن ہم مائنس ہوتے جائیں گے. یار ایک کاروباری انسان ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، سال کے بعد دیکھتا ہے کہ میرا کیا لاس ہوا کیا پروفٹ ہوا، میں چیک تو کروں کہاں سے مائنس ہے، کہاں سے لیکیج ہے، کیا چیز ہے جو میرے پروفٹ کو جو ہے لاس کے اندر بدل رہی ہے. لیکن ایک ہم ہیں کہ ہمارا لاس ہی لاس ہوتا جا رہا ہے. لوگ ہمارے کڈنپ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نا 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 نا، زمین جنبت زمان جنبت کر بلگو بل محمد نہ جنبت. ہم نے اپنا انداز نہیں بدلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا ہے. حضرات گرامی، ان علماء کی اور ایسے علماء کی قدر کیجئے اور ان علماء کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے بچوں کو وابستہ کریں بحمداللہ تبارک و تعالی. دیکھیں نا کتنا عرصہ بیت گیا. حضرت مفتی منیر الزمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں 40 سال کا عرصہ بیت کے گئے، یہاں پر کام کیا. بڑے بڑے علماء، منظور شاہ صاحب ماشاءاللہ سائیوال والے یہاں تشریف لاتے رہے، ان علماء کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ آج گھروں کے اندر جائیں، ابھی ہمارے نواز بھائی کے گھر پر تھا، ان کے گھر پر میں نے کہا نور ہے تو یہ علماء کے قدموں کی برکت سے. اللہ تبارک و تعالی ان علماء کا سایہ، علماء اہل سنت جو وارث ہیں دین بتین کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا انبیاء کرام اپنے پیچھے کو وراثت دراہم و دنانیر اور مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، ان کی وراثت علم ہے. فرمایا اس کے وارث کون ہے؟ فرمایا یہ علماء اس کے وارث ہیں. ان وارثان وراثت انبیاء اور وارثان محراب و منبر کی قدر کیجئے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. میں چھوٹا تھا، میری تقریباً 20-25 سال عمر تھی. 25 سال ہو گئے ان کو میرے خیال سے آئے ہوئے، 24-25 سال ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ نے اتنا خوبصورت وقت کیا گزارا، مجھے بتائیے نا آپ نے کیسے گزارا، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں طالب علم سمجھنا چاہتا ہوں. میں ان کے گھر پہ گیا، رخصت ہو رہے تھے، سامان باندھ رہے تھے. بہرحال یہ ان کا بڑا پن ہے. انہوں نے کہا کہ علامہ لیاقت، جو کہ امام کے اندر خصوصیت ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. بہرحال یہ ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے. اور بحمداللہ تبارک و تعالی اسی علاقے میں، اسی محلے میں پھر ایک علاقہ ایسا تھا کہ جہاں ہماری کوئی بھی مسجد نہیں تھی، وہاں جا کر گھروں کے اندر یہ محفل کیا کرتے تھے. آج بحمداللہ تبارک و تعالی وہاں اہل سنت کا ایک عظیم ترین مرکز ہے. بحمداللہ تبارک ایک عظیم ترین مرکز ہے جہاں جمعے کے اندر کم سے کم 2-2.5 ہزار آدمی جمعہ پڑھتا ہے، اور بڑے اعزاز و احترام اور احتشام کے ساتھ بحمداللہ تعالی شہر کا شارع فیصل محمد علی سوسائٹی کے اندر جمعہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء پر کرم فرمائے. خوبصورت محفل سجائی اور ٹاپکس کے حوالے سے جیسے حضرت نے ذکر کیا، تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو اور کچھ نئی سے نئی باتیں تو دین کی ہیں، اسلام کی ہے، لیکن کچھ نئی سے نئی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی رہے. اللہ تبارک و تعالی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا بھی مہینہ ہے اور حضور علیہ السلام کے رخصت ہونے کا بھی مہینہ ہے. سفر المظفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے. علالت کے اندر بیماری نے بلکہ آپ کو سعادت عطا فرمائی.
حضور علیہ السلام کی ساری زندگی اور زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے حضور پر وارد فرمائی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. فرما حضور کی ساری حیات طیبہ جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. حضور علیہ السلام سفر المظفر کے اندر بیمار ہوئے, علیل ہوئے, بہت نحیف ہو گئے, بہت کمزور ہو گئے, اور پھر اس کے بعد سفر ہی کے اندر کچھ افاقہ ہوا. سفر کے اندر افاقہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا. ہم جب جامعہ نظامیہ لاہور کے اندر پڑھنے گئے تو ہمارے ساڑھے لوہری پر آخری جو چہار شنبہ ہے اس کے اندر میدانوں کے اندر اور پارکوں کے اندر نکلتے. ایک رسم تھی کہ بھائی حضور علیہ السلام کو صحتیابی ہوئی ہے, فلاں ہوا ہے, بہرحال ان کا ایک مزاج تھا. تو سفر المظفر ہی کے اندر جو ہے دوبارہ بیماری بڑھ گئی, اور اس کے بعد حضور علیہ السلام اور امت کے وہ ایام اور وہ دن آئے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی, مکہ مکرمہ کے اندر زندگی کے کٹھن ترین ایام 10 سال آپ نے گزارے, جن 10 سال کے اندر شیب ابی طالب کے اندر محصور رہنا, طائف کے میدان کے اندر جانا, دار ارقم کے اندر جو ہے وہ آپ کا انفرادی طور پر لوگوں کو بلا بلا کے دعوت دینا. لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ہجرت فرمائیے. ہجرت کے لیے آپ نے 2 افراد کو منتخب کیا, ایک سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ یار غار کی ذات و برکات, اور ایک مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات و برکات سبحان اللہ. آپ کو لے جانے کے لیے اور آپ کو لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے. فرمایا آپ نے پہلے لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہیں آل مکہ. اور امانتیں کس کی واپس کرا رہے ہیں؟ جنہوں نے اس دن اعلان کیا ہوا تھا کہ جو حضور کا سر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. لیکن حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں علی اٹھاؤ یہ سارا سونا لے کے چلتے ہیں, جناب وڈے کافر نے اے کافراں دا مال لے کے چلو, اے ساڑے کافر ساڑے جان دے دشمن نے انہاں دا سونا چکو لے کے چلے. نہیں نہیں نہیں, کافر ہو یا کوئی بھی ہو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے چیٹ نہیں کیا, کسی کی امانت کے اندر خیانت نہیں کی. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے فقہ کے اندر ذمی کافر حربی کافر کی تعریفات کی جاتی ہے, دونوں کے احکامات مختلف ہیں, لیکن بتاؤ یار ان سے بڑھ کر کون حربی کافر ہو؟ جنہوں نے اس دن اعلان کیا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کے سر کی قیمت رکھی ہوئی, فرمایا سب کی امانتیں دے کر آنا, اس لیے کہ ان کا نام صادق الوعد والامین. اپنے تو اپنے دشمن بھی الفضل ما شہیدت بہ الاعداء, فرمایا دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا. آل مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے, لیکن ہم آپ کو اس بات کا مانتے ہیں کہ آپ صادق الوعد والامین ہیں, جو بات کہتے ہیں وہ سچی بات. سبحان اللہ فرما دیں, باواز بلند سبحان اللہ فرما دیں. دیکھیں یار میں ٹی وی پر 15 سال سے کام کر رہا ہوں. با جی فون کی بند کرو نا ذرا, کار لیں گے دسو, کار لیں گے دسو, تھوڑی معافی دے دیو, اسی بند کرو نا. میں بھی یقین کرو بند کیتا نا, ہمارے بھی بہت سارے فون آنے بجنے دبا دب بجنے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی بآواز بلند درود السلام اللہم صلی علی سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی امانتوں کو واپس کرایا. یہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. میں سن 2006 کے اندر یہاں آیا ہوں برطانیہ کے اندر, تو برطانیہ کے اندر کوئی ایک انجمن بنی ہوئی تھی جو مسلمان بچوں کا, میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں, نام لے کے اور زیادہ اس کی پاپولیرٹی کرنے والی بات ہے, نام مجھے اس کا یاد ہے. مسلمان بچوں کو گمراہ کر رہی تھی کہ تم جو ہے وہ ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ چیٹ کرو, ان کے بینک اکاؤنٹ ہیک کرو, انہیں کی لٹو.
ان کو جتنا لوٹ سکتے ہو، کافروں نے جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو۔ اور میں مانچسٹر اترا تو مانچسٹر کے ایک اخبار کے اندر ایک شخص کو پکڑا گیا، پتہ نہیں اس نے کونسل کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ جو بینیفٹس والے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا تھا۔ اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اتنی بڑی، پاکستانی تھا ہمارا، اور کہہ رہا تھا کہ میں نے برطانیوں کو لوٹنا ہے۔ اس کی تصویر میں نے خود دیکھی اخبار پر۔ آزاد گرامی، یہ ہمارا شعار نہیں ہے، یہ ہماری دعوت نہیں ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سبق نہیں ہے، یہ کسی اور کا سبق ہو سکتا ہے۔ وہ تنظیم جو بنی کہ مسلمان جو ہے اس کام کریں، ہمیں بحمداللہ تعالیٰ حضور نے جو سبق سکھایا وہ یہ ہے کہ اپنے تو اپنے کسی غیر کے ساتھ بھی چیٹنگ نہیں کرنی، نتھنگ، چیٹ نہیں۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر بالکل کسی بھی اعتبار سے نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ شریف تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے یار، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارے ہاں ٹی وی پر جب بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے کیمرے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ویری ویری سلولی، ویری لائٹلی، آپ جتنا آہستہ بولیں گے اتنی زیادہ آپ کی ریٹنگ اوپر جائے گی۔ لیکن یہ مجلس ہے، یہاں ان تمام پروٹوکولز کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے حضور کی آمد کا جشن منا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز اوپر سبحان اللہ فرمائے۔ سونے کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کر بولو۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ شریف جس وقت جلوہ گر ہوئے، راستے کا جو سفر ہے اس کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ غار کے اندر جو منظر ہوا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک جملہ صرف، مشکات کی حدیث پاک ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی ابو بکر میری زندگی کی ساریاں نیکیاں لے لو، بس وہ غار کے لمحات مجھے دے دو۔ وہ جو غار کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، اور اس کے بعد اس قسم کا فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچے، اپنی جان تک وار دی، اللہ اکبر، اپنی جان تک وار دی۔ جب مدینہ منورہ شریف پہنچے اور مدینہ منورہ کے راستے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے آگے آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دائیں چلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے دشمن بائیں سے آ جائے گا، فرمایا میں بائیں چلتا ہوں مجھے لگتا ہے دشمن سامنے سے حملہ آور ہوگا، بس میری تمنا یہ ہے کہ کوئی تیر آئے، کوئی تلوار آئے، کچھ بھی آئے، وہ ابو بکر کے سینے پہ لگے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ مدینہ منورہ شریف جب پہنچے، مدینے کے اندر لوگ حضور کا استقبال کرنے کے لیے، سبحان اللہ، سب اہل مدینہ نکل آئے، مدینے کے اندر جلوس نکل آیا، سبحان اللہ۔ کہتے جلوس کتوں کڑے ہے؟ وہ مدینے کے اس جلوس کو یاد کر لو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نجار کی بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، اور وہاں ہم پر تو شکر واجب ہے، وہ ذات بابرکات تشریف لے آئی ہے، سبحان اللہ، وہ ذات بابرکات آگے۔ تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کون ابو بکر صدیق۔ مشابت اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ مشابت ہو گئی۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور حضور کے سر پر چادر رکھی، فرمائے یہ آقا ہیں اور یہ غلام ہیں۔ قباء کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، 14 دن تک وہاں مسجد بنائی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد جو ہے تقوی کی بنیاد پر اور ان کی طہارت کی رب تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ پھر مسجد نبوی کے مقام پر پہنچے، حضور علیہ السلام کی میزبانی کے لیے ہر آدمی تڑپ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میری ناقہ، یہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، فرمایا اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، یہ جس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے گی اسی کو میزبانی کی سعادت حاصل۔ نصیب چمک گئے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے دروازے پر بیٹھ کے وہاں بھی مسجد بنائی۔ وہاں حضور علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی، 2 یتیم بچوں کی زمین جو ہے اس کو خریدا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے دیتے، حضور نے فرمایا نہیں ایسے نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ہماری اسلام کی تاریخ کے اندر قبضے کی زمین پر ہم نے مسجدیں کبھی نہیں بنائی۔
ہمارے کراچی کے اندر پلاٹس بھی قبضہ ہو گئے، پارک بھی قبضہ ہو گئے، ہر چیز کو چائنا کٹنگ کی نظر ہو گئی، اور کچھ خانہ خالیرہ دیو میگیرن انہوں نے قبضہ کر لیا. لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ کبھی بھی قبضے کی زمین نہیں، بلکہ زمین جو ہے وہ وقف ہونی چاہیے، صاف ستھری زمین ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا پیمنٹ دیں گے. پیمنٹ کون دے گا؟ اب وہ سارے کے سارے کاروبار وہاں چھوڑ کے آ گئے، زمینیں وہاں چھوڑ کے آ گئے، وہ سارے کے ساری پراپرٹیاں، مکہ مکرمہ کی پراپرٹیاں اس وقت بہت مہنگی تھی. اور یہ جو سارے لوگ آئے تھے یہ غریب نہیں تھے، کہ بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تو مکے کے اندر تاجر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مکے کے اندر تاجر، عبد الرحمن بن عوف مکے کے اندر تاجر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تاجر اور بڑے بڑے سردار قریش آئے تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے آئے. دنیا کے اندر انسان مائگریشن کرتا ہے، مائگریٹ ہوتا ہے، ہجرت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی کیوں چلے گئے اپنے وطن کو چھوڑ کے. مجھے کراچی کے لوگ جو ہے ہیوسٹن کے اندر ملے، ڈیلس کے اندر ملے، ٹورنٹو کے اندر ملے. ابے میں نے کہا کاہے کو چھوڑ کے آ گئے؟ ابے بیٹوا، ارے بابوا کیوں آ گئے ہو کراچی سے؟ کہنے لگے بس بچوں کے لیے آئے، بچوں کے فیوچر کے لیے، بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے. جو خوشیاں ہمیں نہیں تھی ہم نے کہا کہ اپنے بچوں کو دیں. دنیا کے اندر جتنی بھی ہجرتیں ہوئی ہیں وہ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو حیران کن ہجرت سناتا ہوں جو اپنے بظاہر مستقبل کو روشن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اور سب کچھ خالی کر کے حضور علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے. نہیں سبحان اللہ کہو گے؟ قرآن پڑھنے لگا ہوں، میں گھر کی بات نہیں کروں گا. میں 12 سال کی عمر میں امجدیہ میں داخل ہوا ہوں اور جامعہ نظامیہ کے اندر میں نے پڑھا ہے. مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بچپن میرا علامہ حسن اکاری صاحب کے ہاتھوں میں گزرا ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھوں گا، اللہ کا پاکیزہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ رب کا کلام کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کیا کہتی ہے. قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ذرا سا باجا بجتا نا، بازا ہلکا سا باجے والا نو شروع کرتا ہے تو لوگ ناچنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ یہ باجے کا سوچ تو تجھے مسحور کر دیتا ہے، قرآن تجھے مسحور نہیں کرتا. ز مہجوری قرآن شوی، کیا ہو گیا؟ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا قرآن کہتا ہے کہ یہ فقیر نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، یہ امیر تھے. لوگ آج بھی جنگوں کے اندر لگے ہوئے کہ میرے بھائی باغ چھین لیا، باغ فدق چھین لیا. ارے خدا کے بندو، وہ باغوں کو، زمینوں کو، جائیدادوں کو قربان کر کے حضور کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے ہجرتیں باغوں کے لیے نہیں کی تھی یار. وہ تو اگر باغات کا ہوتا تو وہ تو سب کچھ چھوڑ کے آئے. قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اور میں اپنے گھروں کو، اپنے مالوں کو، سب کو قربان کر کے حضور کے ساتھ آ. اور پھر کیوں آئے؟ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. فرمایا اللہ کے رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی مدد کے لیے. فرمایا یہی سچے لوگ ہیں. کل وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ اکبر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ منورہ شریف کی 10 سالہ زندگی، 23 سالہ جو زندگی اعلان نبوت کے بعد ہے، اعلان نبوت کے بعد جو 23 سالہ زندگی جہد مسلسل. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ایک ایک بندے کو دعوت دینا یاد کریں اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ شریف کے اندر پھر بدر کو دیکھیں، احد کے دیکھیں، خندق کو دیکھیں، حنین کو دیکھیں، جنگوں کو دیکھیں، اور پھر وہ منظر بھی دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر دوبارہ داخل ہو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فرمایا فوج در فوج جو ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو فاتح بن جاتا ہے، کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں سب سے چن چن کے بدلے لوں گا.
انتقام لوں گا میں، اور میں سروں کے انبار لگا دوں گا، سروں کے مینار بنا دوں گا۔ فرمایا یہی فاتحین کا طریقہ ہے، یہی ملوک کا طریقہ ہے، یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ ان بستیوں کو فساد سے بھر دیتے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ فرمایا ان کا یہ طریقہ ہے، لیکن قربان جائے ایک فاتح مکہ کے اندر داخل ہو، 10,000 کا لشکر جرار ہے حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں، حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ عاجزی کی وجہ سے حضور کا سر انور بار بار اونٹنی کے ساتھ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فاتح ہو اور یہ انداز ہو، قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لہجے پر، ہر ساتھ پر، ہر لہجے پر قربان۔ حضور نے معیار عطا فرمایا کہ تمہیں اللہ فاتح بنائے، کامیاب۔ اصل چونکہ کوئی بڑا ہو جائے نا تو کیا ہونا ہے، ہن میں دساں اپنے شریکاں یا رشتہ داراں یہ دساں جڑے میں کی روٹی نہیں دینے سن نا تو میں کی ڈنگر اپنی زمینہ ہی باندھ دیں سن دساں انہاں کہ کیا ہے کیا نہیں، مارے کو کتنے پیسے آئیے، او اپر جڑا مکان چھڑا ہے نا ماڑا ہے، ہن میں نہ یہ دساں آکڑی۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ فتح کا انداز حضور نے نہیں عطا فرمایا۔ میرے گھر کی بات ہو تو پھر خاموش رہنا، لیکن میرے آقا کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ بڑے بڑے کافر جنہوں نے کفر کے اندر حد سے آگے بڑھ گئے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، سب لوگ بھاگ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ کہا کہ انت کریم وابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور کریموں کی اولاد ہیں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ فرمایا آج میں وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے بات کی، جاؤ کسی پر کوئی ندامت نہیں، تم سب کو معاف کیا، جس نے دروازہ بند کیا اس کو بھی معاف ہے۔ فرمایا جو حضرت عباس کے گھر آ گیا اس کو بھی معاف ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل بھاگ رہا ہے، فرمایا کہ میرا لے جاؤ کپڑا، اس کو لے کر آؤ، اس کو کہو کہ آؤ تمہیں بھی معافی ہے، تمہارے باپ نے جو کچھ کیا وہ کیا۔ فرمایا بھاگو نہیں، آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا فاتح تو مجھے بتاؤ یار، لوگ ہمارے اتنے غلام ہیں ذہنی طور پر، فرانس کے انقلاب کی مثال دیتے ہیں، اوہ یو نو ویری یونیک، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں یہ 100 سال 200 سال پہلے تو یہ عورتوں کو انسان کی کیٹیگری کے اندر نہیں رکھتے تھے، ان کے اندر جو ہے وہ یہ کالے حبشیوں کو انہوں نے غلام بنا کر زندگی بسر کی ہوئی تھی، ان کی مثالیں دیتے ہو، اور اتنے غلام ذہنیت ہے ہماری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تمہیں مثال دینی ہے تو انقلاب محمدی کی مثال، اگر مثال دینی ہے تو فتح مکہ کی مثال دو، اگر مثال دینی ہے تو صلح حدیبیہ کی مثال دو، اگر مثال دینی ہے تو میثاق مدینہ کی مثال دو۔ کوئی بھی لمحہ ہو میرے آقا پیچھے بھی ہٹے ہیں تو انسانیت کے امن کے لیے ہٹے ہیں، آگے بھی بڑھے ہیں تو انسانیت کے لیے آگے بڑھے۔ بچیوں کو جو عزت عطا فرمائی، ماؤں کو جو عزت عطا فرمائی، بیٹیوں کو جو عزت عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک مضمون کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی ازواج، امام بخاری نقل کرتے ہیں، ہم اور حضور کی ازواج حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا اچانک ہم نے دیکھا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سامنے سے تشریف لائی۔ لفظ سنیے بخاری کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ روایت کر رہی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی سیدہ عائشہ، کیا کہتی ہے اگر روایت کریں پتہ ہے؟ کہتی ہے وہ آ رہی تھی، وہ چل رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ مشیتھا کا مشیت رسول، فرمایا ان کا چلنا بھی حضور کی طرح تھا، ان کا بولنا بھی حضور کی طرح تھا، ان کا مسکرانا بھی حضور کی طرح تھا، فرمایا ان کی ہر ادا حضور کی طرح تھی۔ یہ کون روایت کر رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ، فرمایا مشیتھا کا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی طرح چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بابنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اپنی بچی کا۔ وہ لمحہ جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہ بچیوں کو زندہ مارا جاتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
ظل وجهه مسودا وهو کظیم. فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا کہ ہائے میں کیا کروں، یا تو کسی کنویں کے اندر چھلانگ لگا کے خود مر جاؤں یا اس بچی کو میں کنویں کے اندر ڈالوں. اور بچیوں کو زندہ درگور کیا. وہ بچی بھی قیامت کے دن کھڑی ہوگی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم کی پاداش کے اندر قتل کیا، میں نے کیا کیا تھا، میرا جرم کیا تھا. توجہ قرآن کی طرف توجہ. فرمایا کیا وجہ تھی مجھے قتل کیا گیا؟ ایک وہ جہالت تھی اور ایک ربیع الاول کے اندر نور مصطفیٰ دنیا کے اندر جلوہ گر ہو گیا. بچیوں کو عزت عطا فرمائی. کیا عزت عطا فرمائی؟ حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھی. حضور نے کان کے اندر کچھ کہا. آپ جو ہے رونے لگی. فلما رآہا حزنہا، بخاری کے الفاظ، جب ان کے حزن و ملال کو دیکھا، ان کے غم کو دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کان کے اندر کچھ کہا جس کی اصح ہے گوشہ کی تکنج. گوشہ سمجھنا نا، کان میں کچھ کہا خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہیں چلا. ہنسنے لگی یا مسکرانے لگی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے بعد میں پوچھا کہ حضور نے کیا کہا. کہا نہیں، یہ حضور کے رازوں میں سے راز ہے، حضور کے رازدان میں نہیں بتاؤں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، جو آج مضمون ہے، پردہ فرما گئے تو فرمایا اب بتاؤ کیا کہا. فرمایا پہلی مرتبہ مجھے کان کے اندر کہا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن کا دور کرنے آتے تھے. فرمایا اس مرتبہ رمضان میں قرآن کے دو دور کیے، مرتين. فرمایا میں سمجھ گئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے لگے. فرمایا جب میں یہ سنا تو میں رونے لگی، غمگین ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کان کے اندر کہا کہ اے میری فاطمہ، تو غمزدہ کیوں ہوتی ہے، تو روتی کیوں ہے؟ فرمایا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی. اور فرمایا الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سید نساء اہل الجنت و نساء العالمین. فرمایا میری بیٹی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے؟ اللہ تو تجھے اتنی عزتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج لڑ رہے ہیں، باسیں کر رہے ہیں جناب. کسی نے صحابہ کا پرچم اٹھایا ہوا ہے تو آل بیت اطہار پر تان کر رہے ہیں. کسی نے آل بیت اطہار کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، ٹائٹل لگایا ہوا ہے حب اہل بیت کا، اور صحابہ کرام پر تان کر رہے ہیں. ارے کیا ہو گیا ظالموں، کیسے تم جا سکتے ہو؟ وہ جنت کس کی ہے جس جنت کی خواتین کے سردار سیدہ کائنات ہیں، اور جس جنت کے شہزادے ان کے جو ہے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت ان کے بابا کی ہے، ان کی اولاد سے محبت نہیں کرو گے تو جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ ان الحسن والحسین، ان الحسن والحسین، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن کو. فرمایا وہ گھرانہ تو دیکھو کیسا گھرانہ ہے، اور آل بیت اطہار کے بغیر کیسے تم جنت میں جا سکتے ہو؟ اور حضور کے صحابہ کے بغیر دین ہم تک پہنچا ہے، قرآن ہم تک پہنچا ہے، ایمان ہم تک پہنچا ہے. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا یہ ستاروں کی مانند. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فیصلہ کر دیا. نوجوان توجہ کیجیے گا، نوجوان توجہ. آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ. یہ ہے اہل سنت، یہ ہے اہل سنت. فرمایا کہ نہ تو نجوم کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ اس ناؤ کو چھوڑا جا سکتا ہے. اس کشتی میں محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوئے بغیر نہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ ان نجوم سے ہدایت لیے بغیر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. فرمایا اہل سنت تمہیں مبارک ہو، کوئی کسی کو پکڑ رہا ہے، کسی کو چھوڑ رہا ہے. فرمایا تمہارے ہاتھوں کے اندر دونوں کا دامن ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر المظفر کے اندر علیل ہوئے
اور ربیع الاول شریف کے اندر حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، اور ربیع الاول شریف کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہے، حضور دنیا سے رخصت ہوئے۔ شور مچا ہوا ہے، اس مہینے کے اندر وفات ہے اور تم جشن منا رہے ہو، یہ مسئلہ ہو گیا وفات کا فلاں۔ آئیے سنیے حضور نے کیا فرمایا۔ فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ فرمایا میری حیات طیبہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی جو موت ہے، شہید کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ارے یہ تو شہید ہے، شہید کسی نبی کا امتی ہوگا، تو یہ غلاموں کا مقام ہے، تو نبیوں کا مقام کیا ہوگا، اور امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا۔ بالکل کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بالکل موجود ہیں، لیکن نبیوں کی جو ان پر جو موت کا آنا ہے اور ان پر جو ظاہری طور پر ایک فنا ہے، فرمایا وہ آنی ہے اور وہ بھی مختصر لمحات کے لیے آنی ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو کثرت کے ساتھ۔ فرمایا جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، فرمایا وہ بڑا مشہود ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں، ان کے درود کو فرشتے لے کر آتے ہیں۔ وَتُعْرَضُ عَلَيَّ، فرمایا کہ کچھ کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو اہل محبت ہیں، فرمایا اہل محبت کے درود کو اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا میں خود سنتا ہوں۔ عرض کیا رسول جب آپ پردہ فرما جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکات کے حدیث سے بات باب الجمعہ کے اندر فرمایا کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان الانبیاء، فرمایا کہ حیٌ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں۔ ان اللہ حرم ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، فرمایا کہ جو مٹی ہے اس کی مجال ہی نہیں ہے انبیاء کرام کے اجساد مبارک کو کھائے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، اور فرمایا کہ ایسے زندہ ہیں کہ انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ شہید کے لیے کہا کہ انتم لا تشعرون، یہ تو نبی ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع کی طرف آخری وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب علیل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنی ازواج کو جمع کیا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تم سے عدل کیا ہے، میں نے ہمیشہ عدل کیا ہے، میں نے کبھی عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہ جو تعدد ازواج ہے، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ تم ان کے درمیان عدل کر سکو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِن تَعْدِلُوا اللَّهُ وَاحِدٌ، فرمایا کہ اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی۔ یہ ہمارے مرد کہتے رہتے ہیں نا، بی ایڈ رہانی چاہے 4 شادیاں جائز، اسلام بھی 4 شادیاں جائز۔ 4 شادیاں جائز نہیں ہیں، 4 شادیاں کنڈیشنل ہیں، اس کے اندر شرط ہے، اور وہ شرط ہے عدل کی، کہ ان کے درمیان عدل کر سکو، نان و نفقہ کے اندر، ہر چیز کے اندر، ان کے حقوق کے اندر۔ اور فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر نہیں پڑھنے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آگے بھی تو پڑھو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، خطبہ نکاح میں بھی پڑھا کرو تو آگے جو کنڈیشن ہے مشروط ہے نا، بات تو مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ پڑھتے رہو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ لا تقربوا الصلاۃ، بھائی آگے بھی تو پڑھو انتم سکارا، یہ ایسے ہی ہے کہ انتم سکارا کو چھوڑ کر اسی کو پڑھتے جا رہے ہو خالی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ تمہارے درمیان عدل کیا ہے، ازواج کے درمیان عدل کیا۔ اور ایک جملہ اور سن لیجئے، ہم سب مرد بیٹھے ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار اخلاق قرار دیا ہے، حسن پروگرام ہونے، جلسہ ختم ہونے پہ ملنے سارے یہ جو مسکراہٹیں اتنی ساری ہم ایک دوسرے کے لیے بکھیرتے ہیں، اس میں سے تھوڑی سی بچا کے گھر والوں کے ساتھ یہ کہیں ہماری
یہ مسکراہٹیں ہماری کہیں مصنوعی نہ ہوں، یہ ہماری کہیں مصنوعی نہ ہوں، اس لیے کہ معیار یہ قرار دیا ہے، فرمایا کہ تم میں سے بہترین اخلاق اس کے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ فرمایا تم میں سے بہترین اخلاق کا معیار کیا قرار دیا؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا سن لو کہ میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ازواج مطہرات، فرمایا میں نے تم سب کے ساتھ ہمیشہ عدل کیا، لیکن میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا اگر حق چھوڑ دو اور میں عائشہ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب پر۔ تمام حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے زیادہ روایات جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، اس کے بعد جو سب سے زیادہ روایات ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ آدھا دین ہم تک پہنچا ہے ان کے ذریعے، اور صحابہ کرام کبھی کوئی مشکل معاملہ ہو جاتا، مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ام المومنین کی بارگاہ میں آتا۔ آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، کیا فیصلہ تھا؟ فرمایا کہ مجھے اجازت دے دو، میں عائشہ کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ مبارک ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد جو آپ کی علالت بڑھتی رہی، اور اس کے بعد جو آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے قریب جاتے رہے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے، ذوف کی وجہ سے مسواک شریف نہیں اٹھا پا رہے تھے، فرمایا کہ عائشہ مسواک لے کر آؤ، مجھے مسواک بڑی پسند ہے، مجھے مسواک بڑی پسند ہے۔ فرمایا اچانک کبھی مثال کے طور پہ مدہوشی کی کیفیت ہوتی تو جیسی آنکھ کھلتی تو پوچھتے نماز ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی۔ مسواک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری کلمات مسواک کے بارے میں، نماز کے بارے میں، فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں باندیاں دی، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بیوی نہیں لے کر آئیں، کوئی نوکرانی لے کر آئیں، ہمیں بیوی نہیں چاہیے، ہمیں ساتھی، ہم سفر کا ساتھی نہیں، ہمیں ایک نوکرانی ضرورت ہے۔ ضرورت برائے رشتہ نہیں لکھا کرے، ضرورت برائے نوکرانی۔ حضرات ایک ادھر نوکرانی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ہوگی؟ وہ ہمارے مہمان کہتے ہیں آج وٹے آئے اکڑی بھی کے کھپے، ساری واری نوکرانی کھپے جو آج یعنی کھپے میں کی ساری واری آج وٹے آئے، تمہارے پاس ہے؟ نہیں، یہ میری اور آپ کی گھٹیا سوچ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہاری عزت ہے، وہ تمہارا ستر ہے، وہ تمہاری زینت ہے۔ کون بڑا ہے؟ میں مرد ہوں، میں بڑا ہوں۔ تم نے پڑھا نہیں قرآن؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ الرجال کا معنی ایک منتظم ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمارے اندر بہت ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ باقی رہی کہ کون مکرم ہے، کون محترم ہے، کون گھٹیا ہے، کون اعلیٰ ہے، فرمایا نا وعاشروہن بالمعروف ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حضور نے فرمایا میں نے ہمیشہ جو ہے وہ خواتین کے درمیان، ازواج کے درمیان عدل کیا ہے۔ میں تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، مسواک کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جس سنت کی بات کر رہے تھے علامہ صاحب، فرمایا میری سنت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسرا فرمایا کہ خواتین کے ساتھ اچھا کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے مسواک اٹھانی چاہی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر اپنے منہ میں لی اور اس مسواک کو چبایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مسواک کو چبایا، اور چبانے کے بعد پھر حضور کو دی تو حضور مسواک کرنے لگے۔ یہ آخری ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار بات کرتے ہوئے بندہ سوچے کہ میرا ایمان کدھر جائے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزت و کیا وقار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ سنیے کہ ذرا توجہ کیجیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بول مبارک فرمایا، حضور نے پیشاب فرمایا، اور پیشاب کرنے کے بعد جو ہے آپ پانی لے کر آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے وضو فرمایا۔
ایک حدیث کے اندر بول کا ذکر ہے، ایک حدیث کے اندر وضو کا ذکر ہے کہ جتنے بدبخت ہیں سارے کے سارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور خاتم النبیین ہونے کے منکر ہیں، یہ اس حدیث کو اٹھا کر فبال رسول اللہ فماتا اس کو نشر کر رہے ہیں۔ بھائی دوسری حدیث پاک ساتھ ملاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول مبارک فرمایا اور اس کے بعد وضو فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اچانک حضور نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا کہ نماز کا وقت، صحابہ بیٹھے ہوئے صفوں کے اندر انتظار کر رہے ہیں، قربان جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رات 2 بجے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک حضور کا انتظار کرتے رہتے ہیں جی۔ ایسا جیسے کوئی سیانے ہوتے کہ نا آپ پڑھو جی، سیانے تو نہیں آئے تو ان کیا کری سکتے ہیں، نماز پڑھو ختم کرو تو چلو کارگی چلو ٹھیک ہے بس ہو گیا، نماز ہو جانی ہے، مولوی صاحب اللہ قبول کرنا ہے، نماز ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھڑکی مبارک کھولی، فرماتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا وجہہ کأنہ ورقۃ مصحف، فرمایا حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کے ورق ہوتے ہیں، جیسے مصحف قرآنی ہوتا ہے۔ فرمایا وہ آخری مرتبہ ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فرمایا ہم سمجھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، پھر پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ فرمایا وہ آخری مرتبہ ہم نے حضور کا جلوہ مبارک دیکھا۔ اللہ اکبر، ایک کوہرام مچ گیا، ہر طرف جو ہے ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہی حجرہ مبارک، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یا خلیلہ، اے میرے دوست، اے میرے خلیل، اے غار کے اندر، اے سفر میں، ہر جگہ میں آپ کے ساتھ رہا، کہاں جا رہے آپ ہمیں چھوڑ کر؟ ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی جلالی طبیعت تھی، آپ نے تلوار نکالی، فرمایا خبردار کسی نے کہا میرے سامنے، خبردار کسی نے کہا میرے سامنے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ دنیا سے وصال فرما گئے، اگر کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں یہ لفظ نہیں سننا چاہتا کہ میرے آقا مجھ سے جدا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور امت کو سنبھالا، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی جو میں خطبے کے اندر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اور میں کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جائیں گے، تم دین سے پھر جاؤ گے، اللہ سے پھر جاؤ گے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ آیت تو پہلے بھی نازل ہوئی تھی، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آج نازل ہوئی، آج کے وقت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ مشکل ترین وقت جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر، آپ نے صحابہ کو بھی سنبھالنا ہے، نظام مملکت کو بھی سنبھالنا ہے، ہر قسم کے فتنوں سے بھی آپ نے جو ہے بہرمند ہونا ہے اور ان کو روکنا ہے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر مبارک کے اندر رکھا، لوگ آتے رہے، انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے۔ اس کے بعد اسی حجر مبارک کے اندر، سبحان اللہ، اے عائشہ آپ کے حجرے پر قربان جائیں رضی اللہ تعالیٰ، اسی مبارک جو آج آپ کو سب صوبہ نظر آ رہا ہے، جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی وصال نہیں دیتا جب تک اس کی پسندیدہ جگہ پر نہ وہ پہنچے۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ روح زمین کی ہر چیز سے بڑھ کر، بلکہ عرش و کرسی سے بھی بڑھ کر اس کا مقام و مرتبہ ہے جو حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک، بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تمنا کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سرتاج پہلے آئے، اس کے بعد میرے بابا جان آئے، میں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا لیکن میں اظہار کرتی ہوں آپ تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ تو وہ وہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آج بھی امتی جاتا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر جا کر سلام پیش کرتا ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ حضور علیہ السلام بظاہر پردہ فرما گئے، اب جو ہے نعوذ باللہ من ذالک سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرمایا حضور علیہ السلام جہاں سے بھی کوئی غلام یاد کرے اور آج بھی ان کی بارگاہ کے اندر جائے تو وہی اصول ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اپنی جانوں پر وہ ظلم کر لیں،
تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ جائے. نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے، وہ تو حضور کی حیات ظاہری کے اندر. آئیے دیکھ لیتے ہیں معمول کیا ہے صحابہ کرام کا، عمل کیا ہے. تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی، ان کے والد محترم شفیع عثمانی صاحب نے ایک تفسیر لکھی ہے معارف القرآن. وہ بھی لکھتے ہیں، ہمارے تو ہر ایک نے لکھی ہوئی ہے، سب مانتے ہیں، لیکن میں نے آغاز کے اندر پڑھا کہ الفضل ما شہیدت بہ العادا. معارف القرآن کے اندر شفیع عثمانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ آقا دو جہاں سے وسلم کا پردہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، قبر مبارک کی مٹی کچی، اچانک کے دیہاتی آیا اور آخر کہنے لگا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، ملاقات کرنا. صحابہ کرام دوبارہ ایک مرتبہ ہم تازہ ہو گیا، زخم تازہ ہو گیا. کئی صحابہ کرام تو مدینے کو چھوڑ کے چلے، کوئی دمشق چلے گئے، سیدنا بلال حبشی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اور تشریف لے گئے. جو وہاں پر موجود تھا دوبارہ زخم تازہ ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ہاتھ پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اس دیہاتی کو لگا. تازہ تازہ مٹی، تازہ تازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. جب اس نے دیکھی تو زاروں قطار رونے لگا اور اس قبر کی مٹی کو اٹھا کے اپنے سر پر ڈالنے لگا اور یہی آیت کریمہ پڑھنے لگا کہ اے میرے مالک و مولا، تو نے تو مجھے راستہ بتایا تھا اور تو نے کہا تھا کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. میں تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کا حکم پڑھ کے اے میرے مالک و مولا تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آیا. یہاں تو حضور سے ملاقات نہیں ہو رہی، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اب میں کس بارگاہ کے اندر جاؤں؟ کون میری سفارش کرے گا؟ کون میری شفاعت کرے گا؟ میں کہاں جاؤں؟ زاروں قطار رو رہا ہے اور مٹی اپنے سر پر ڈال رہا اور پڑھتا جا رہا ہے یہی آیت کریمہ. اللہ اکبر. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں، پھر کرم شاہ صاحب نے بھی نقل کیا، فرمایا کہ قبر انور سے آواز آتی ہے کہ جا قد غفر لک، تیری بخشش و مغفرت. آج بھی کوئی محبت و ذوق و شوق کے ساتھ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. ان کی رحمت بھی ہے، ان کی برکت بھی ہے، ان کی عنایت بھی ہے. وہ بظاہر ہماری آنکھوں سے پردہ کر گئے. اللہ اکبر. مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اعمال امتی، فرمایا امت کے اعمال آج بھی میری بارگاہ کے اندر پیش ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر اشعۃ اللمعات کے اندر فرماتے ہیں کہ آج بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیں، ان کی مہربانی دیکھیں. فرما آج بھی امتیوں کے اعمال جب پیش ہوتے ہیں، کسی کے اعمال میں کمی دیکھتے ہیں تو آج بھی ان کے لیے دعائے مغفرت. دنیا کے اندر تشریف لائے، زندگی پر تہجد گزار بن کر آج قبر انور کے اندر معراج کی رات کہیں بھی فراموش نہیں کیا، اور امتی پوچھتا ہے کہ ان کا ذکر کروں یا نہ کروں. ان کی تشریف آوری پر مجھے ان کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے. فرمایا یہ کیا بات کر رہے ہو کہ کروں نہ کروں؟ فرمایا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. فرمایا غلام کا تو یہ معمول ہونا چاہیے کہ وہ صبح و شام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے. وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے امت کو یاد کیا، قبر انور میں معراج کی رات، بلکہ میدان محشر کے اندر جب ساری خلق پھر رہی ہوگی اور سب کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى غیری، نبی اور کہیں گے اذهبوا الى غیری، اور میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا. اگر وہاں بھی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، وہاں بھی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے بچوں کو مبارک ہو بحمداللہ تبارک و تعالی کہ یہ علماء ملے ہیں، یہ وارثان محراب و منبر ملے ہیں، یہ ایسے مراکز ملے ہیں جہاں بحمداللہ تبارک و تعالی خدا میری زبان کو اور میرے دل کو یکساں کر دے. یہ زبان نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ صرف عقیدت نہیں ہے. خدا کی قسم یہ حقیقت ہے کہ
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنی مسلمان بنایا، اولیاء سے محبت کرنے والا، آل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، صحابہ سے محبت کرنے والا، امہات المومنین کی تعظیم کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کا ذکر کرنے والا۔ ہم کراچی کے اندر، علامہ صاحب کی زندگی کراچی کے اندر گزری ہے، کراچی کے اندر ہمارے ہاں ایک ایم جناح روڈ ہے، اس کو ہم پیار سے بندر روڈ کہتے ہیں۔ بچہ تھا میں چھوٹا، 12 سال کی عمر میں امجدیہ میں داخل ہوا، ہم جایا کرتے تھے جلوس میں، تو ایک طرف گاڑیاں بھی چلتی رہتی تھی، ایک طرف جلوس بھی چلتا رہتا تھا۔ اور آج حال یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اس ایم جناح روڈ پر دل دھرنے کی جگہ نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ 2006 کے اندر جب کراچی کے اندر اسٹر پارک میں دھماکے ہوئے تو لوگ مذاق کرنے لگے کہ اب اگلے سال دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اگلے سال دیکھیں گے یہ چوری کھانے والے میاں مٹھو، ابے دیکھیں گے اگلے سال ان کو، یہ میاں مٹھو حلوے کھانے والے، اب پتہ چلے گا یہ آتے نہیں آتے۔ خدا کی قسم زندگی کے اندر جو آنے والا سال ہے اس سے بڑا جلوس نہیں میں نے دیکھا۔ ایک ہمارے محلے کا مہمان مل گیا مجھے، تو واجب آئیں گے نا بچے، اس نے بچے سارے مرسڈیز مل گیا نا، مرسڈیز کم سے کم کوئی 100 کروڑ 150 کروڑ کا تو گھر ہے اس کا، مرسڈیز کے اندر اس نے بچے بھی ڈالے ہوئے، گود کا بچہ بھی ڈالا۔ بولا علامہ صاحب اس سال ہمارے قائدین گئے تھے، میں نے کہا تھا اس سال جائیں تو یہ میرا بچہ بھی جائے، سارا خاندان حضور کے نام پر قربان۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ تم جتنا بھی شور ڈالتے رہو، یہاں دیکھیں نا دن بدن ہر شہر کے اندر پہلے کوئی کرتا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، زور لگا لو تم بھی زور لگا لو، بچاؤ شور، بدعت کہو، جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے فیس بک پہ شروع ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، نہیں یہ تو وفات کا مہینہ ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ خوشیاں کہاں سے لے کر آ گئے۔ خدا کے بندو کچھ عقل کرو۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ۔ بس بات ختم ہوگی۔ علامہ صاحب نے فرمایا، اشارہ فرمایا کہ وقت ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ دیوانے یہ مستانے یہ کب تک مناتے رہیں گے؟ 100 سال منائیں گے، 200 سال منائیں گے، تھک جائیں گے، کب منائیں گے؟ سنے تو صحیح کیا کہتے ہیں امام، اللہ اکبر۔ اور آؤ تمہیں بتاتا ہوں، زبانوں پر سبحان اللہ رکھنا ہے یار، اتنی دور سے آئے ایسے پروٹوکول میں بیٹھو کہ مزہ نہیں آتا، ایسے نہیں، محبت کے ساتھ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کب تک ہوتا رہے گا۔ فرمایا کتنے 100 سال تک یہ دیوانے منائیں گے؟ فرمایا حشر تک ڈالیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں۔